یہ کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جس کے بازار ہمیشہ گاہکوں سے بھرے رہتے تھے، مگر انہی بازاروں کی گلیوں میں ایک دکان ایسی بھی تھی جو بظاہر سب سے کامیاب دکھائی دیتی تھی، لیکن اندر سے فریب اور جھوٹ پر کھڑی تھی۔ اس دکان کا مالک تھا کمال سیٹھ، خوش شکل، میٹھی باتیں کرنے والا، لیکن اندر سے ایک ٹھگ تاجر۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتا، جھوٹی قسمیں کھاتا اور ہر روز حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگتا۔ اسی بازار میں ایک اور شخص بھی روزانہ نظر آتا تھا، علی، جو ایک مزدور تھا، دن بھر مشقت کرنے والا، جو کبھی آٹا لینے آتا، کبھی دال، مگر اکثر اس کے حصے میں کمال کا دھوکہ ہی آتا تھا۔ بازار کی مسجد کے قریب ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جہاں بیٹھتے تھے حاجی عبد الرحمن، محلے کے نیک بزرگ۔ ان کی داڑھی سفید تھی، آنکھوں میں نور اور زبان پر ہمیشہ قرآن و حدیث کی نصیحتیں۔ وہ بار بار کمال کو سمجھاتے، بیٹا حرام چھوڑ دے، یہ دولت تیرے کام نہ آئے گی۔ اور ان سب کے بیچ بازار کے دوسرے لوگ بھی تھے، کچھ لاچار، کچھ بے بس، کچھ ایسے جو کمال کی چالاکیوں کے شکار ہو کر دل ہی دل میں بد دعائیں کرتے تھے۔ یہ سب کردار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور آگے جو ہوا وہ پورے شہر کے لیے ایک عبرتناک سبق بن گیا۔ ایک پرانا شہر تھا جس کی گلیاں ہمیشہ خریداروں سے بھری رہتی تھیں۔ بازار میں شور و ہنگامہ، دکانوں پر رش اور ہر طرف مال و دولت کی دوڑ تھی۔ انہی دکانوں کے بیچ ایک بہت بڑی اور شاندار دکان تھی جس پر بڑے بڑے تختے لگے ہوئے تھے، کپڑوں اور غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس دکان کا مالک کمال نامی ایک تاجر تھا۔ کمال بظاہر خوش اخلاق اور مسکراتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک چالاک اور دھوکہ باز انسان تھا۔ اس کے دل میں دولت کی لالچ نے ایمان اور خوف خدا کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ کمال کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو وہ ترازو میں چپکے سے وزن ہلکا کر دیتا۔ اگر کوئی کپڑا خریدنے آتا تو وہ اچھی قیمتی چیز دکھا کر سستا اور خراب مال دیتا۔ جب کوئی شکایت کرتا تو وہ فوراً قسم اٹھا لیتا اور کہتا، اللہ کی قسم میرا مال خالص ہے، میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ لوگ اس کی ظاہری قسم اور میٹھی باتوں پر یقین کر لیتے، مگر دلوں میں کڑتے رہتے اور دل ہی دل میں اسے بد دعائیں دیتے۔ کمال دن بدن امیر ہوتا گیا، بڑی کوٹھیاں بنوا لی، قیمتی گاڑیاں خرید لی اور لوگ اسے کمال سیٹھ کہنے لگے۔ علی جب اس کے پاس آٹا لینے آتا تو اکثر کم تول کر دیتا۔ علی کہتا، سیٹھ جی یہ آٹا تو پورا نہیں ہے۔ سیٹھ کمال فوراً مسکرا کر کہتا، ارے بھائی تمہیں وہم ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ پورا ہے۔ علی بے بس ہو کر خاموش ہو جاتا۔ بازار میں حاجی عبد الرحمن اکثر دیکھتے کہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کئی بار کمال کو سمجھایا، بیٹا قرآن میں آیا ہے، کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، حرام کرنے والا کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ مگر کمال ہنستا اور کہتا، حاجی صاحب آپ پرانے خیالات کے ہیں، آج کے زمانے میں سیدھا سادہ بندہ بھوکا مر جاتا ہے۔ کمال کا کاروبار بظاہر ترقی کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی میں بے سکونی بڑھنے لگی۔ اس کا بڑا بیٹا سخت بیمار ہو گیا، علاج کروایا مگر شفا نہ ملی۔ اس کے گھر میں اکثر لڑائیاں ہونے لگی، بیوی شکایت کرتی کہ گھر میں سکون نہیں ہے۔ رات کو وہ سوتا تو ڈراؤنے خواب دیکھتا، اندھیروں میں لوگ چیختے اور کہتے، یہ کم تولنے والا اور دھوکے باز ہے، اسے پکڑو۔ مگر کمال سمجھتا یہ سب وہم ہے، دولت ہے تو سب کچھ ہے۔ ایک دن کمال نے اناج کا ایک بڑا سودا کیا۔ اس نے گاؤں والوں کو بیچنے کے لیے گندم کے تھیلے تیار کیے۔ باہر سے تھیلے بھرے ہوئے لگتے، مگر اندر آدھی مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیے۔ جب گاؤں والے وہ تھیلے لے گئے تو سب چیخ اٹھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کمال کو بازار میں پکڑ لیا۔ لوگ غصے سے چیخنے لگے کہ یہ کئی سال سے ہمیں لوٹ رہا ہے۔
اسی وقت اس کا بیمار بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ صدمہ سن کر کمال کا دل کانپ اٹھا۔ دولت، دکان اور عش و عشرت والی زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود وہ تنہا رہ گیا۔ کمال کی عزت خاک میں مل گئی۔ لوگ اب اس کی دکان کے قریب بھی نہ آتے۔ وہ دولت کے ڈھیر پر بیٹھا رو رہا تھا اور بار بار کہتا، کاش میں نے حاجی عبد الرحمن صاحب کی نصیحت مان لی ہوتی، کاش میں نے جھوٹی قسمیں نہ کھائی ہوتی، اور کاش میں نے حلال کمائی اختیار کی ہوتی۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اس کی مثال سب کے لیے عبرت بن گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو کہتے، حرام کی کمائی دولت تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ قرآن میں سورہ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ الاعراف میں فرمایا گیا، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر آخر کار ذلت اور بربادی لاتا ہے۔ دوستو، حلال کمائی چھوٹی ہو مگر برکت والی ہوتی ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے والا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور ایمان والا کبھی دوسروں کا حق نہیں کھاتا، کیونکہ اسے آخرت کا یقین ہوتا ہے۔